جو گلوبل اکنامک سروے رپورٹ آئی ہے اور اس میں تین چار چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں امید بڑھی ہے، لوگوں کا ٹرسٹ بڑھا ہے پاکستان پر، پاکستان میں فائنینشیل اسٹیبلٹی آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پیس کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے اور یہ سطح پاکستان میں 1994 کے بعد ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ پاکستانیوں کی امید میں ایک بلند ترین سطح اس کو کہا جا رہا ہے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے اکمل چودھری صاحب نے جو کہ اکنامسٹ ہیں، معروف تجزیہ خان ہیں۔ بہت شکریہ اکمل صاحب نے وقت دیا ہمیں۔ سر یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یعنی گیلپ کی جو رپورٹ آئی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان جیسے فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ اب ہم اوپر ہی جانا ہے ہم نے اور ہم نے ترقی کرنی ہے، تو ایسا ہی لگ رہا ہے کچھ؟ جی بالکل، چیزیں اسی طرح ہو رہی ہیں جیسے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اپنی کوششوں سے ثابت کیا ہے تو اور اس کو انڈورس کیا ہے گیلپ پاکستان نے۔ اچھا، یہ جو سروے ہے یہ گیلپ پاکستان اور گیلپ انٹرنیشنل تقریباً 60 کے قریب ممالک میں کرواتا ہے اور اس کے بعد اس کے جو ہے وہ نتائج پبلش کیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے حوالے سے جو بتایا ہے کہ انٹرنیشنلی اور انڈیا کے مقابلے میں خصوصاً مایوسی کا جو لیول ہے وہ ہمارا بہتر ہوا ہے، ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ ایک مرتبہ پھر بڑھا ہے، امن کے حوالے سے کافی اقدامات ہوئے ہیں۔ تو اس کی تین جو ہے نا بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو زیادہ آبادی ہے 60% پلس لوگ جو ہیں وہ ینگ ہیں، اور جو ینگ ہیں وہ ویسے ہی امید کو جو ہے نا وہ ہوپ ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، جذبہ زیادہ ہوتا ہے، جنون زیادہ ہوتا ہے، کچھ کر دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہماری نوجوان نسل زیادہ ہے تو ایک تو یہ اس کا امپیکٹ آیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ نو ڈاؤٹ جو فیلڈ مارشل صاحب کی سربراہی میں جو ہم نے انڈیا کے خلاف جنگیں جیتی ہیں، اس کے بعد جو ہم نے سفارتی محاذ کے اوپر کامیابیاں حاصل کی ہیں، دس از ایبسولوٹلی ریمارکیبل۔ کیونکہ بیک وقت جو ہے آپ دیکھیں نا، چین اور امریکہ کو ایک ساتھ ڈپلومیسی کے ذریعے لے کے چلنا، دس از این اچیومنٹ۔ اب آپ دیکھیں تو دبئی اور سعودی عرب اور ایران، ان تین ممالک کو بھی ہم ایک ساتھ بیک وقت سب کی نظروں میں بہتر ہے۔ تو دیٹ از اے گریٹ ڈپلومیسی، دیٹ از اے گریٹ وار کے حوالے سے جو ہم نے جنگ جیتی۔ تو 2025 تو ہمارا گولڈن ایئر تھا، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو ہمارے لوگ ہیں ان کی امیدیں بالکل بڑھنا چاہیے، بڑھنا بنتی ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہے کہ انہوں نے فوج کو بھی متحد رکھا، یکجا رکھا، اور قوم کے لیے بھی امیدیں بنانے کے اسباب جو ہے وہ سامنے لائے۔ تھوڑا سا ہمارے جو پولیٹیکل اینڈ کے اوپر اگر میں بات کروں تو وہاں پہ تھوڑی سی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آئی، جس میں ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے، یا تھوڑی سی میں کہوں گا کہ ان کے پارٹ پہ تھوڑی سی جو ہے وہ لاپرواہی رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ نے اور خاص طور پہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے دے ہیو میڈ کمیٹڈ ایفرٹس کہ پبلک جو ہے وہ یونینیمس رہے، ایک ساتھ رہے، اور ایک جو ہے وہ اچھے بیانیوں کو لے کے ہم آگے چلے، کیونکہ ظاہر امید اور ہوپ کے اوپر دنیا قائم ہے، یہی امپرومنٹ کا باعث سر اس میں جب ہم کنٹری ٹو دس ہم انڈیا کا دیکھتے ہیں، ان کے نمبرز، ان کی پبلک جو کہ ان کو ایک ہمیشہ سے ایک خواب بھی نہیں کہا تھا، میں کہتی ہوں ان کا بلیف تھا کہ جی ہم بہت بڑی سپر پاور ہیں، ہم بیسٹ اکانومی ہے، پاکستان تو کچھ ہے ہی نہیں، جنگ کبھی ہوگی تو ایسے دکھا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو وہ جو اصلیت ان کے سامنے آئی اور اپنا میڈیا کا جو بکار چہرہ اور ایکسٹریمسٹ جو گورنمنٹ ہے اس کا فالس پروپیگنڈا، ان کی امیدیں، ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں۔ اب اس کا کیا فیوچر میں انڈیا کے جو ہے ترقی میں اس کا جو ہے ایک منفی کردار ہوگا، کتنا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ دیکھیں یہ انڈیا کی بربادی میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کردار انڈیا کے میڈیا کا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا مودی کے اوور کانفیڈنس کا ہے۔ اب اس میں جو ہے نا اتنا تپڑ تھا نہیں کہ جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ ٹکر لے سکے، اور خاص طور پہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب، ان کا تو ویسے ہی سب کو پتہ ہے نا، ہی از اگریسو، ہی ڈونٹ ویٹ، ہی امیجیٹلی ریئیکٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ اگر کوئی اور سپہ سالار ہوتا تو شاید تھوڑا سا مصلحت سے کام لے لیتا، بٹ انہوں نے تو ہی ہیزنٹ ویٹ، اور جس طریقے سے انہوں نے رسپونڈ کیا ہے اور ان کے دانت کھٹے کیے، تو وہاں پہ مایوسی کی لہر تو بڑھنی چاہیے تھی، اور اس کا امپیکٹ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے انٹرنیشنل سرویز میں اور رپورٹس میں۔ اور ویسے بھی میں بتاؤں وہاں کی جتنی آبادی ہے تو وہاں پہ جو ڈسٹریبیوشن آف منی ہے وہ وہاں پہ بڑے بڑے جو پراپرٹی اور جو ویلتھ ٹائکونز ہیں نا وہ بڑے بڑے بہت کم ہیں،
یعنی زیادہ دولت کم لوگوں کے پاس ہے، اس کے علاوہ تو وہاں پہ بھی غربت ہے، اور ایجوکیشن ہے، لوگوں میں شعور ہے، تو ان کو اس لیے زیادہ سمجھ بھی آ رہا ہے اور برا بھی لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا. ہاں ایسے. اور سمجھتے ہیں وہ لوگ. دوسرا آپ دیکھیں نا، ایک ہمارا انڈین دوست تھا، وہ پچھلے دنوں یہاں آیا کراچی میں نا، جی تو اس میں یہاں پہ فٹ پاتھوں پہ، اور یہ اس نے بولا یار یہ آپ لوگ کو تو ہمارا میڈیا بڑا شو کرتا ہے کہ جی پاکستان میں غربت ہے، بھوکی ننگی قوم ہے. ہمارے یہاں تو ممبئی میں فٹ پاتھوں کے اوپر لوگوں نے گھر بنائے ہوئے، فیملیوں کی فیملیاں ان کی فٹ پاتھوں کے اوپر جو ہے نا وہ رہتے ہوئے گزر گئی. آپ کے یہاں تو مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا. میں نے کہا بھائی یہی تو مسئلہ ہے نا میڈیا کا، کہ میڈیا دکھاتا کچھ ہے، ہوتا اصل میں کچھ. اور خاص طور پہ پھر انڈین میڈیا جیسے گلا پھاڑ پھاڑ کے جو ہے نا وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یا بالی ووڈ کی موویز کی طرح چیزیں کرتے. تو فیکٹس اور ریالٹیز جو ہے نا وہ بہت مختلف ہیں. فیکٹس اور ریالٹیز میں جو ہے نا فیلڈ مارشل کی طرح کے مرد آہن موجود ہیں، جبکہ ریالٹی میں دیکھیں تو مودی جیسا گیدڑ موجود ہے. اچھا اکبر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کب ہماری معیشت میں یہ چیز نظر آئے گی، یعنی جو ہم ساری اچیومنٹس اپنی بتا رہے ہیں. کیونکہ انسرٹنٹی ہم کہتے تھے ہمیشہ کہ بھئی انویسٹرز نہیں آئیں گے، ہماری سٹاک بیٹھ رہی تھی ایک زمانے میں، سٹاک ایکسچینج بھی اچھا پرفارم کر رہی ہے. تو یہ سرٹنٹی سے فائدہ کیا ہونا ہے ہمارے ملک کو؟ کہاں سے انویسٹمنٹس آنی ہے اور کہاں سے ہمارے بائیلیٹرل تعلقات جو ہے اس کا فائدہ میں ہونا ہے؟ جو چیزیں حکومت کے ہاتھ میں تھیں، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، وہ تو حکومت نے بہتر کر لیے ہیں، لیکن جو مائکرو لیول کے اوپر اس کا ٹرانسفر ہونا ہے وہ نہیں ہو پا رہا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکلی جو ہے نا، کیونکہ فیوچر انسرٹین ہے، انویسٹر اپنا پیسہ کبھی بھی نہیں لگائے گا. دوسرے نمبر پہ اگر میں بات کروں تو کرپشن ہمارے یہاں بے تحاشا ہے. آئی ایم ایف نے بھی جو ہے نا انڈورس کیا، تقریباً 5,500 ارب کی سالانہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ کرپشن ہو جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں تو بڑی کی جو ہے وہ ہماری جو مائکرو لیول کے اوپر اکانومی کا استحکام نہیں آ رہا وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد پھر گورننس کے مسائل ہیں. اس کے بعد ہمارے یہاں پہ انوویشن جو ہے وہ نہیں ہے. اولڈر ٹیکنالوجی کے ذریعے چیزوں کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے ایگریکلچر کو لے لیں، ایون انڈسٹری میں لے لیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک اکنامک اسٹیبلٹی جو ہمارے پاس آ جانی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. تو ہمیں سب سے پہلے یہ جو بنیادی مسائل مجھے بتائیے یہ کیا تشویش کی بات ہے کہ ایک کے بعد ایک ہم پروگرام میں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے، اور ہمارے قرضے جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے ہیں تقریباً ان 2-3 سالوں میں. تو یہ کیسے؟ مطلب یہ لوگوں پہ انویسٹ اگر نہیں ہوا یا پھر انفراسٹرکچر پر نہیں ہوا، یہ چکانا تو ہمیں ہی پڑے گا. چکانا تو ہمیں ہی پڑے گا. تو یہ سر کیا ہے؟ اس بارے میں آپ نے انالیسس آپ کا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اور جس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے تھے اس وقت بھی میں نے اکثر پروگرامز میں یہی بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے نا اس معاشی بحران سے آئی ایم ایف نے نہیں نکالنا، عوام نے نکالنا ہے، ہماری اپنی ول پاور نے نکالنا ہے. تو اگر ہم اسی کوشش میں رہیں گے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں جو ہے وہ بحرانوں سے نکالنا ہے تو ہم 100 سال میں بھی نہیں نکل سکیں گے. اس کے لیے ہمیں اگین پولیٹیکل ول اور پبلک ایٹ لارج جو ہے نا اس کی سپورٹ چاہیے ہوگی. جب ہمیں پبلک کی سپورٹ حاصل ہوگی، وہ ہماری پالیسیز کو انڈورس کر رہے ہوں گے، لانگ ٹرم پلاننگ ہماری بہتر ہوگی، تو اس کے بعد اس کے ثمرات آنا شروع ہوں گے. ورنہ 1000 آئی ایم ایف کے بھی پروگرام ہو جائیں گے. نہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ نئے پروجیکٹ سے بہتر ہے پہلے لون اتار دیں، ٹھیک ہے نا، کچھ سالوں کے لیے نئے پروجیکٹس. جسٹ سجیشن یہ پاسبل ہے کہ چیزیں رک جائیں اور صرف جو ہم جس طرح بھی ہوں، جو بھی ہم ٹریڈ کریں دنیا کے ساتھ، وہ ہم قسطوں میں ادا کریں اور یہ لون جو ہے نا یہ ختم ہو جائے. اور اس کے بعد ہم اپنے اوپر لگائیں، پروجیکٹ شروع ہوں. 4-5 سال شاید یا اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، بٹ ایونچولی لون ختم ہو جائے گا. بھائی یہ سخت تو آپ 75 سال سے سنتی آ رہی ہے نا. آپ تو خیر اس وقت نہیں ہوگی، لیکن پاکستان جب سے بنا ہے ہم تو اپنی پیدائش سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آنے والا وقت بہتر ہوگا. نازک دور سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نازک دور جو ہے نا ختم نہیں ہو رہا. اس کے اوپر آکسفورڈ نے اپنی ریسرچ بھی جو ہے نا وہ پبلش کر دی ہے. لیکن دیکھیں بنیادی بات جو ہے نا، اگین میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں اس مسائل میں سے نہیں نکالنا، ہمیں اس میں سے خود نکلنا ہے. جس دن ہم یہ تہیہ کر لیں گے نا کہ ہم نے اس معاشی بحران سے پاکستان نے، حکومت پاکستان نے، عوام پاکستان نے خود نکلنا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ شروع ہوگا. بالکل یہ ہماری بالکل صحیح. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور بالکل اس طرح ہے کہ آپ نے ٹیم بہت اچھی بنا لی ہے. بابر اعظم بھی آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس میچ جیتنا ہے.